السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایسے انمول تحفے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے بندوں کو نائد ہوتے ہیں ان کے متعلق میں اظہار خیال کروں گا، کیونکہ جیسے میں آبزرو کرتا ہوں، دیکھتا ہوں 99% لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ زندگی میں رہنا کیسے ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے، زندگی میں حقیقی معنوں میں کامیابی کیا ہے۔ اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو انسان بے معنی خوبیوں اور وصف کو اپنی ہی خوبیاں تصور کرتا ہے، اور اس کے اور لبرل سوچوں نے جہاں تک معاشرت کو تباہ کر دیا، انسانیت کو تباہ کر دیا، اور یوں آج گھر گھر میں اخلاقیات کے جنازے اٹھے نظر آتے ہیں، اور جس طرح تباہیاں اور خانہ جنگی لگی نظر آتی ہے اندرونی طور پہ، خاندانی طور پہ، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں پہ یہ انسانیت مر مٹتی ہے، ظاہری نمود و نمائش پہ، اس کی حقیقت کیا ہے اور اصل میں خوبصورتی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی شخصیت کو 3 خوبیوں سے نوازتی ہے، اور اس میں پہلی خوبصورتی جس کو تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، خوبصورتی ہے انسان کا ظاہر۔ پھر دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ انسان کے خوبیاں وصف ہوتے ہیں جو اس کو نمایاں بناتے ہیں خوبصورتی کے بعد کسی بھی حوالے سے، اگر کسی نے اپنا لوہا منوانا ہو تو۔ تیسری چیز آ جاتی ہے جلال۔ اب ان چیزوں میں ڈفرینشیٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم میں اصل میں ان چیزوں کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی کسی نہ کسی موضوع پہ تھوڑا میں نے اس کو بتایا تھا، مگر آج میں تھوڑا سا اس موضوع کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا جو مدعا ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، اس کی اچھی شکل و صورت بنائی، اور انسان نے ہر ایک کو، آپ دیکھیں کوئی بھی بچہ ہوتا ہے والدین کو اچھا لگتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنے اصل جو ہے مقام اس پہ پہنچتا ہے، یعنی کہ نوعمری سے جوانی تک کا سفر طے کرتا ہے، اور اس دوران انسان میں مختلف صورتحال سے بھی انسان کی گزر ہوتا ہے، جیسا کہ وہ پیدا ہوتے ہوئے تو معصوم ہوتے ہیں، مگر جو ہی معاشرے کے اثرات بھی اس افراد پہ پڑتے ہیں اور وہ شخصیت ایک مختلف خوبیوں اور وصف کا مجموعہ بن جاتی ہے، اور جو ایک عطائے ربی ہوتی ہے، جو انسان میں ایک مخصوص معصومیت ہوتی ہے، یہاں تو وہ اچھا معاشرہ کو تو بہتری طریقے سے پروان چڑھے گی۔ اگر وہ معاشرہ حیوانیت پہ مبنی ہوگا، جہاں پہ اچھے اصول نہیں ہوں گے یا تربیت نہیں ہوگی یا اس کے علاوہ مختلف مائل ہوں گے، تو وہ شخصیت آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں جس طرح لبرل سوچیں پروان چڑھی ہوئی ہیں، اور جیسے معاشرے میں ظاہری نمود و نمائش کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو اس والے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ظاہر بینی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، اور ہم ظاہری طور پہ ہی کائنات کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ جس طرح خواتین کے حوالے سے اور مرد و زن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پہ آج ہم تصور کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کے ذریعے ہی ہم کسی کو نیچا دکھا سکتے ہیں اور ہم اس طرح اپنی برتری جتا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرے میں ایک بڑا المیہ بن چکا ہوا ہے کہ خوبصورتی حقیقت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے خواتین سمجھتی ہیں، تصور کرتی ہیں کہ وہ میک اپ کر لیں گی تو وہ خوبصورت نظر آئیں گی، اسی طرح خواتین کہتی ہیں کہ اچھے لباس پہن لیں گی تو وہ خوبصورت نظر آئے گی۔ اسی طرح مردوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جدید قسم کی اگر فیشن وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ خوبصورت ہیں، اگر انہوں نے کسی نے فیشن اختیار نہیں کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور وہ متعلقہ شخصیت افراد معاشرہ کے ذہن اور نئے ٹرینڈ سے بہت پیچھے، اور یوں اسے داد نہیں ملے گی اور وہ گھٹن کا شکار ہو جائے گی شخصیت، اور اس کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک فیشن چل رہا ہو، آپ اس فیشن کے مخالف جا کے اگر آپ فیشن کریں گے تو لوگ آپ کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور آپ کو ڈپریشن دیتے ہیں، لوگ آپ کو تنقید کرتے ہیں اور آپ منفی اثرات لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر آپ بھی یہاں تو اگر یک رنگی ہوگی
تو آپ دوسروں کو تبدیل کر دیں گے، ورنہ آپ خود کسی کو دیکھتے ہوئے اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے لال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ظاہر بینی کے حوالے سے میں نے خوبصورتی کی ڈیفینیشن بتائی کہ آج کے معاشرے میں خوبصورتی کا تصور کیا ہے۔ مگر اگر دیکھا جائے تو خوبصورتی حقیقت میں لباس کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ اچھی شخصیت کوئی بھی لباس اوڑھ لے وہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ مگر اگر آپ نے اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے ٹرینڈ سیٹر بن جائیں اور سادگی میں بھی آپ باکمال شخصیت نظر آئیں، تو پھر آپ میں حد درجہ کی پختگی ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو تربیت دیتی ہے کہ آپ اپنی خوبیوں اور اوصاف سے واقف ہوں اور آپ بنیادی جو انسان کو چیزیں خوبصورت بناتی ہیں اس سے بھی واقف ہوں۔ جیسا کہ اگر آپ میں ہر چیز کا ویژن ہے، آپ میں اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کسی کی تنقید سے اپنے آپ کو کوسیں گے نہیں اور آپ اپنی صحت کو خراب نہیں کریں گے یا اپنا گڑ کی طرح رنگ نہیں بدلیں گے، بلکہ آپ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں کہ جو معیارات معاشرے نے سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو اب خوبصورتی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اصل خوبصورتی جو ہوتی ہے، جہاں تک میں تصور کرتا ہوں، وہ آپ کے یقین اور اطمینان کی خوبصورتی ہے، آپ کے خیالات کی خوبصورتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ مثبت ہیں۔ اگر آپ مثبت ہیں اور آپ اس کا نام کیا ہے، نیگیٹو نہیں سوچتے، غصہ میں نہیں آتے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، تو آپ کبھی بھی آپ کی خوبصورتی ڈیمیج نہیں ہوگی، یا آپ کسی سے متاثر نہیں ہوتے ان منفی اثرات سے جو معاشرے میں تباہی کا باعث بنے ہیں۔ تو پھر یقیناً آپ اپنی نہ صرف خوبصورتی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ آپ میں آہستہ آہستہ کمالات بھی جنم لے رہے ہیں، اور خوبیوں کا اور خوبصورتی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جہاں تک میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ خوبیوں کا اور خوبصورتی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ انگریز دنیا میں دیکھا جائے تو وہ لوگ بہت زیادہ وہاں پہ خوبصورتی ہے، اور وہاں پہ لوگ اخلاقی طور پہ بھی بڑے تصور کیے جاتے ہیں کہ بڑے اخلاقی طور پہ کہ وہ کسی کو برا بلا نہیں کہتے، یا کسی پہ جتنی آج ہمارے ایشیا میں یا ادھر بڑے صغیر میں دیکھا جائے تو تنقید زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہاں پہ لوگ تنقید نہیں کرتے نظر آتے، بلکہ وہ اپنی ہی دنیا میں گم رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ہی زندگی کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا ہے، وہ یہ تصور کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم ان سے فیشن بھی بھیک میں لیتے ہیں، ان سے ہم زندگی کے رہن سہن کے طریقے بھی بھیک میں لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا یورپی تہذیب اور لبرل سوچوں سے ہم آنگ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور وہ اتنا ہی زیادہ اپنے سٹیٹس کے کسی کو نیچا دکھا سکتا ہے، جبکہ وہ یورپ والے اس چیز کو نہیں دیکھتے یا اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، یا ان کی ذہنوں اور سوچوں میں یہ خیالات نہیں ہوتے کسی کو نیچا دکھائیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم تو نہ ہی اچھے مسلمان بن سکتے ہیں ڈبل مائنڈڈ اور سوچیں بدلنے سے، اور نہ ہی ہم ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کسی کو مرد ہو یا عورت کسی کو متاثر کرنے کے لیے کوئی لباس پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی ہے، یعنی کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو متاثر کرنے کے لیے۔ اسی طرح جیسے کوئی عورت خوشبو ایسی لگاتی ہے کہ جس سے غیر محرم کو خوشبو آئے تو وہ زانیہ تصور کرتا ہے، اسلام ہمارا یہ ڈیفینیشن کوڈ کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو خوبصورتی کا میں نے جیسے بتایا انسانی اخلاقی اوصاف سے بہت گہرا تعلق ہے کہ آپ اچھے انسان اگر ہیں، حسد نہیں کسی سے کرتے، آپ غصے میں نہیں آتے، آپ اس کا نام کیا، آپ کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، تو آپ کی خوبصورتی ڈیمیج نہیں ہوگی، کیونکہ آپ میں جو فیکٹر ہیں جو انسانی جسم کی ساخت کو تباہ کرتے ہیں وہ آپ نے پھلنے پھولنے نہیں دیے، اور اسی وجہ سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی۔ جس طرح شوگر آہستہ آہستہ انسان کی
شخصیت کو ختم کرتی ہے، انسان کے ظاہری ڈھانچے کو ختم کرتی ہے اور بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہے. جیسے سگریٹ آہستہ آہستہ آپ کو کینسر کی طرف لے کے جاتا ہے یا آپ کے پھیپھڑے تباہ کرتا ہے، اسی طرح غیر اخلاقی اوصاف بھی انسان کی شخصیت کو تباہ کرتے ہیں. اور ایسا شخصیت جو لوگوں کو نیچا دکھاتا ہے یا لوگوں کو کم گھٹیا تصور کرتا ہے، تو ایسے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم پھر ود دا وقت پیسیج آف ٹائم، جیسے میں نے کہا کہ فوراً سے چیزیں نہیں ہلاکت کی طرف جاتی، تو انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب آپ کی دیکھا جائے عورتوں کا تصور فیشن کا یہ ہو کہ وہ لوگوں کو متاثر کر کے اپنی طرف ہوس کا شکار بنا لیں، اور مرد و زن کا یہ تصور ہو جائے، تو پھر معاشرے میں یقیناً انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اور وہاں پہ رحمانیت پروان نہیں چڑھتی. کیونکہ آپ کا جو گہرا تعلق خدا سے ہونا چاہیے، جو آپ کو خوبیاں اور وصف دینے والا ہے، آپ اس سے مزید اپنی خوبیاں بڑھانے کی بجائے، اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کی بجائے آپ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایسی تباہی جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اگر ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس دنیا میں لوگ آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، اور دیکھا جائے تو خوبصورتی سفر کرتی ہے. اگر آپ کو اچھا ماحول نہیں ملے گا، اگر زندگی کی بنیادی سہولیات بھی آپ کو متاثر کرتی ہیں، جیسا کہ آپ کے کھانے پینا، آپ کا لائف سٹائل، اور جتنی زیادہ پرآسائش زندگی آپ گزار سکتے ہیں، تو پھر بھی آپ کی خوبصورتی متاثر نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. آپ مزدور سارا دن کام کرتا ہے، اس کی خوبصورتی سفر کرتی ہے. لوگوں کی تانے مینے، اس کا نام کیا ہے، لوگوں کی تنقید سنتا ہے، محنت کرنے کے باوجود، اس کے حلال کمانے کے باوجود لوگوں کی تنقید سنتا ہے، تو اس کی خوبصورتی سفر کرتی ہے. ٹینشنیں انسان کو کھا جاتی ہیں، غم انسان کو کھا جاتے ہیں، اگرچہ وہ بہت پازیٹیو ہونے کے باوجود. مگر جن لوگوں نے ان کی زندگیوں میں زہر گھولا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان سے حساب لیتے ہیں کہ تم نے متعلقہ شخصیت کی زندگی کو تباہ کیوں کیا، چاہے کم روزی دینے کے حوالے سے، چاہے اس کا نام کہ اپنی زبان و ہاتھ سے. جیسا مسلمان ہو جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو، ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، تو اسلام اس حوالے سے بھی حساب کتاب لے گا. اور اسلام تو ہمارا یہ بتاتا ہے کہ تمہاری اس کا نام کیا ہے، اگر کوئی بات کسی کو ناگوار گزرتی ہے تو اس کے دل سے اگر کوئی آہ نکلتی ہے تو وہ بھی تمہاری ہستی کو، تمہاری اس کا نام کیا ہے، ظاہری زندگی کی خوشیوں کو غموں میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں، جیسے میں نے بتایا، اللہ کی طرف سے جمال، کمال اور جلال تحفے ہوتے ہیں، تو وہ متاثر کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کے بیان کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم، اچھے خلق پہ پیدا کیا، ایک خوبصورت بنایا، اچھی شکل و صورت دی، اور پھر اسے پستی کی طرف لٹا دیا. جو ہی انسان اللہ کا جتنا زیادہ نافرمان ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اب دیکھا جائے تو قرآن کا اگر پورا مفہوم میں اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ تقویٰ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. اور مومن یقین اپنی ہستی میں لیے ہوتے ہیں. مسلمان جو کامل مسلمان ہوتا ہے اس سے یقین ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے تائید حمایت حاصل ہے، کیونکہ وہ حدوں کو پھلانگنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا جتنی بھی خوبیاں وصف جو ہوتے ہیں وہ ایک اچھے انسان کے گرد گھومتے ہیں. ظاہری طور پہ اگر آپ محنت کے ساتھ، یورپ میں بڑی محنت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وصف حاصل کر لیتے ہیں، مگر وہاں پہ طائفوں کا کلچر بددستور پروان چڑھتا ہے. وہاں پہ خوبصورتی تو ہے مگر جلال نہیں ہے. اور جلال نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، میرا نفس ہے اگر نغمہ نہ ہو آتشناک. یہ اقبال فرما رہے ہیں. جلال حقیقت میں آپ کی خوبیوں اور آپ کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے. آپ کی خوبیوں اور خوبصورتی کی حفاظت کیسے کرتا ہے کہ غصے کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو غصے کی ڈیفینیشن اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب کوئی شخصیت شیطانی لبادہ اوڑھ لیتی ہے یا شیطان کسی پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو شیطان کا جب پرتو کسی شخصیت پہ ایسی پہ پڑتا ہے جو اس کا اعلیٰ کار ہوتا ہے تو وہ غصے میں تبدیل کرتا ہے اور اس کو وہ باتیں کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے جو ایک انسان نشے کی حالت میں، اقتدار کے نشے کی حالت میں کوئی کرتا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، شراب کے نشے میں یا کسی بھی قسم کے عہدہ، طاقت، دولت کا نشہ ہوتا ہے، افرادی قوت کا نشہ ہوتا ہے. اور انسان کا غصے کا بھی ایک علیحدہ تاثر ہوتا ہے. اور غصہ کبھی بھی امیر شخصیات کے خلاف نہیں آتا، بڑی شخصیات کے خلاف آپ کو غصہ نہیں آئے گا. ہمیشہ غریب پہ غصہ کیوں آتا ہے، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے.
تو لہٰذا جہاں پہ غصہ ایک شیطان کا ایک دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے ایسی بھٹکی شخصیت کو جو بارگاہ خدا سے دور ہوتی ہے، وہ کیا چند لمحوں کے لیے بھٹکی ہے یا مشکل طور پہ بھٹکی ہے. اور غصہ حقیقت میں انسان کا اخلاق و کردار سے عاری ہونے کی وجہ سے بھی انسان غصے میں رہتا ہے. اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جلال، اب جلال ہے کیا؟ کسی میں غیرت کا ہونا بھی جلال ہوتا ہے. ایک غیرت مند عورت بھی جلال کا مظہر ہوتی ہے اور ایک غیرت مند مرد بھی جلال کا مظہر ہوتا ہے. اب جلال ہے کیا؟ جلال ہی انسان کی خوبیوں، ظاہری خوبصورتی اور کمالات کو کی نگہبانی کرنے والا ایک ایسا تحفہ ہے جو دونوں کی خوبیوں کو اور انسان کی خوبصورتی کو کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے. اب جلال ہے کیا؟ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جلال حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندہ حق کو، اپنے نائب کو دیا ہوا ایسا تحفہ ہے جو ہر وہ چیز جو حدوں سے پھلانگی ہو اس کو دیکھتے ہوئے اسے اس کا جلال میں آ جاتا ہے. یعنی کہ اس کو جیسے لوگ کہتے ہیں غصے میں آ گیا، ایسے ہی اس کا جو ہے نا رخسار سرخ ہو جائیں گے، یا اس کے دل میں حرارت اتنی حرارت اس قدر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا کہ وہ انسان جو ہے نا ہیبت طاری ہو جائے گی اور وہ ان پہ اللہ کا قہر بن کے ایسے لوگوں پہ ٹوٹے گا جو حقیقت سے پرے ہوتے ہیں. اسی لیے اقبال فرماتے ہیں ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی کہ وہ اپنا حمایت نہیں کسی ایسی چیز کی کر سکتا جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے ہو، جو اخلاقی اوصاف سے پرے ہو، یا جو انسانیت کی تذلیل کا باعث بنے. تو اس چیز سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ کوئی انسان کس قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. جیسا کہ اگر کوئی شخصیت کہتے ہیں کہ بڑی اللہ والی ہے، مگر وہ حقیقت میں ان شخصیات کا ساتھ دے رہی ہے جو شیطانی قوتوں کے سایہ پال رہی ہیں یا شیطانی قوتوں کا تأثر دے رہی ہیں، تو حقیقت میں وہ اللہ کے بہت دور ہوتا ہے. اسی لیے اقبال بھی فرماتے تھے کہ میرے ذہن میں وہ شعر نکلا جا رہا ہے کہ اگر حکومت در پردہ فروغ کی در پردہ مرید، اگر حکومت فروغ کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی. یعنی کہ استغفر اللہ، یہ اقبال کا مقام تھا کہ وہ اتنی بڑی باتیں کر جاتے تھے. اقبال فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ ہی فرعون سے ساز باز کر لیتا کہ ہم ظاہری طور پہ تو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں مگر تمہارا شیطانی نظام اور ظلم کا نظام چلتا رہے تو وہ قوم کے لیے لعنت بن جاتا ہے. مگر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جب اپنے بندے کو کوئی منصب دیتے ہیں، خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی، خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی، یہی مقام ہے جسے کہتے ہیں سلطانی. اقبال فرماتے ہیں کہ جب انسان جلال کی خوبی سے ہو جاتا ہے تو پھر انسان، اس کا نام کیا حقیقت میں وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا نائب بن جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام جب جلال میں آئے اور جدھر گئے انہوں نے کائنات کا نظام ہی تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ الجلال حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کھینچ ہوتی ہے جو مرد مومن کو قائل کرتی ہے کہ اب تم نے میدان عمل میں آتے ہوئے کفرستان کو، باطل قوتوں کو شکست دی. اور دل کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ انمول ہوتے ہیں. روحانیت کیا ہے؟ روحانیت ہے یہی ابیلٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں. اب جب آپ کو ظاہری حسن دیا گیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے مجھے پا لیا. یعنی کہ جس نے اپنی خوبیوں کو پا لیا، اور اپنی خامیوں کو مٹا دیا. اب ظاہری دنیا کی اپنی کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کس کو خوبی کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پا لیا حقیقت میں وہی با کمال ہے. جس نے غصے پہ قابو پا لیا حقیقت میں وہی با کمال ہے. جس نے راز زندگی کو پا لیا وہی با کمال ہے. جو میری بارگاہ تک مقبول ٹھہرا وہی با کمال ہے. جس نے جمال تک رسائی حاصل کرتے ہوئے مجھ سے اپنا نائب ہونے کا منصب حاصل کر لیا وہی با کمال ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو تمہیں عشق کی دولت سے سرفراز کروں گا. اور عشق پکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے، عشق پکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے. کوئی طائف عشق کی سفیر نہیں بن سکتی. اس طرح اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ جو پکیزہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے بھی پکیزے ہیں، ہدایت بھی متقیوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نائب بندے کو جب اس میں پکیزگی آ جاتی ہے، اس کا ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا ظاہر باطن ایک ہو
اور اگر تم ظاہری طور پہ بھی خوبصورت ہو تو باطنی طور پہ بھی تمہارا دل اتنا خوبصورت ہو، پاک صاف ہو، تو پھر میں تمہیں اپنا نائب بناؤں گا اور تمہیں تقویٰ کی دولت ہونے کی وجہ سے تمہیں عشق دوں گا، اور عشق جب ہوں گے تو آپ میں کمالات خود بخود آ جائیں گے، اور کمالات آنے کی وجہ سے آپ میں اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں خوبیوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو جلال اس وقت دے گا جب آپ بارگاہ خدا میں مقبول ٹھہریں گے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدا تصورات۔ آج دیکھا جائے تو سیاست میں لوٹ گسوٹ چل رہی ہے، یوتھیوں کا لیڈر خود پٹواری ہے جو میچ فکس کرنا چاہتا ہے اور معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، پوری پنجاب حکومت کا پیسہ اس پہ لگ رہا ہے، پوری KPK کا پیسہ اس پہ لگ رہا ہے، بیرونی دنیا کے ناجائز پیسے اس پہ لگ رہے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایک بھی سچ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے جھوٹوں پہ، روز بروز تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور وہ افواج جو پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہیں ان کو خلاف بھی بھونکنے سے باز نہیں آ رہا، اور اس میں کبھی زندگی میں سچ بولا ہی نہیں ہو، ہر بات پہ یو ٹرن لیتا ہے، اور جو بندہ جھوٹا ہے، نبی کے صحاب ہو جائیں، سرکار ہو جائیں، اہل بیت ہو جائیں، صحابہ کرام ہو جائیں، کبھی انہوں نے منافقت نہیں کی اور کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ان کی زندگیوں کا تسلسل کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ جھوٹ چل رہا ہے، یوٹیوب پہ غلط کنٹینٹ چل رہے ہیں، سیاستدان کی بونگیاں چل رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ بد کرداری کے درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ بد کرداری کی اس صفت پہ پہنچے ہوئے ہیں جنہیں اپنی کردار کی خوبصورت سے ان کی خوشبو آنے کی بجائے ان پہ لانتیں اس قدر برس رہی ہیں کہ یہ اتنے زیادہ بہہ گئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ چل رہا یہ کرتے گئے ہیں اور کہتے گئے ہیں، اور ان کی گفتگو کیا اور ان کی زندگی کا حاصل کیا اور ان کی مقصد کیا۔ یہ علیحدہ سے بات ہے، میڈیا کو پیسے ملتے ہیں اور یہ ان کو پبلش کرتا ہے اور وہ ان سے مفادات سمیٹتے ہیں، اور یہ خزانے کی وجہ سے غیر قانونی پیسہ جو قوم پہ لگنا چاہیے ان کی وجہ سے یہ بندربان چل رہی ہے، اور 10 کروڑ روپیہ روز پنجاب کا صرف ہو رہا ہے اس نااہل اور پاگل شخصیت کے لیے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کہ کس قدر جاہل، کمینہ، ناقص، اور خود میچ فکس کرنا چاہتا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں بڑا ویژن رکھتا ہوں اور خود پٹواری ہے۔ اس طرح مولویوں کے دعوے چل رہے ہیں مذہب کے حوالے سے کہ ہمارا فرقہ سچا جائے، مگر افسوس کی بات کہ آج کوئی کردار کی اس خوبصورتی پہ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نائب بنا دے اس میں جلال آ جائے، تو آج دنیا دعووں تک محدود رہ گئی۔ آج انسانیت کی اس قدر تذلیل ہو چکی ہوئی ہے کہ طائفہ نہ کلچر پروموٹ ہو گیا ہے، کوئی ایسی عورت نہیں ملتی جس کا چلو بر وفا کا خون ملے اور بندہ اس سے شادی کر لو۔ جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ ناکام کی ہو رہی ہیں، 50-50 ہزار پالے ہوئے ہیں مرد و زن نے، اور اس طرح بھٹکے ہوئے ہیں کہ یہ یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ وہ تو پھر کہتے ہیں کہ 2 سال کا پارٹنرشپ کا معاہدہ کرنا، پھر تمہیں چھوڑ دیں گے، مگر اس 2 سال میں کسی کو دیکھیں گے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم منافقت بھی کریں گے اور منافقت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی چھت تلے بھی رہیں گے۔ یہی حال ہر جگہ پہ منافقت نظر آتی ہے، کردار کی بد کرداریاں نظر آتی ہیں، تو ایسے میں اللہ کا جلال کیسے پروان چڑھے گا؟ اللہ متقیوں کا رب ہے، تقویٰ اختیار کرنے والوں کا رب ہے، جو حدیں نہیں پھلانگتے، اور جو حدیں پھلانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، جو میری قدر نہیں کرتے، جو میرا پیغام نہیں پھیلاتے اور دیے سے دیا اسلحہ روشن نہیں کرتے کردار کی خوبصورتی ہے۔ اسلام پاکستان کردار کی خوبصورتی سے بنا، داموں سے نہیں بنا، قربانیاں دی گئیں اور خلوص تھا، سچائی تھی۔ قائد اعظم نے ایک بھی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ روم اور ایران کی سلطنتیں فتح ہوگی کردار کی خوبصورتی، مرد مومن کے جلال کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں، لوگ کہتے ہیں غصے میں آئے تھے، غصے میں نہیں آتے تھے، وہ جلال میں آتے تھے، خدا کی محبت کا پرتو ان پہ پڑتا تھا اور وہ جلال میں آ کے وہ فیصلے کرتے۔ غصے میں تو انسان کو ہوش نہیں رہتا تھا اور وہ حد پھلانگتا ہے اور غصے سے پرے چلا جاتا ہے، مگر وہ حدیں پھلانگنے والے تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے جلال کی وجہ سے وہ کائنات میں اللہ کا نظام فائز کرنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا آج جتنی بھی خوبیاں، کمالات، جتنے ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں میری نظر میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ بھٹکی ہوئی شخصیات کے مفروضے اور دعوے تو ہو سکتے ہیں مگر حقیقت نہیں۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ہدایت کی طرف خود کو منسوب کرنا ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں حقیقت میں خوبصورتی ہے کیا۔ اور اسلام کہتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی کو بھی چھوڑو، اگر کسی کی ظاہری خوبصورتی مٹ گئی ہے مثلا دھوپ کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اور ویسے بھی انسان
انسان جو ہے وہ جو انسان پہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی خوبصورتی بھی چھنتی ہے. غم جیسا کہ میں نے بتایا غم آتے ہیں, پریشانی آتی ہیں, مگر جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہ غموں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. وہ تو بھوکے رہ کے بھی وہ جو ہے وہ ان کا بھوک بھی جو ہوتا ہے نا ان کو بھوک سے بھی محبت ہوتی ہے, پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں اور یوں دنیا کی قیادت کرتی ہیں, کیونکہ وہ بھوک ہی انہیں قیادت پہ مجبور کرتی ہے اور قوموں کا مسیحا بناتی ہے. تو لہٰذا ہر چیز مٹتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں ہر وقت مقبول ہوگے اگر تم میرے سے وابستگی پیدا کرو گے. تم تو کبھی ریٹائر ہو ہی نہیں سکتے. تم میرا ذکر کرو, میری عبادت کرو, تمہارے دل کو میں ہلکا کروں گا اور تم میں خوبصورتی اور خوب سیرتی دونوں چیزیں دے دوں گا. اور اگر تم اس قابل ہوگے تو تمہیں جلال سے بھی عنایت کر دوں گا کہ جس کے تحت تم کائنات کے فیصلے کرو گے اور تم میرے نائب بن کے تم دنیا. اور دیکھیں یوسف بن تاشفین کو جب انہوں نے پکارا تھا تو انہوں نے وہ افریقی شہزادہ, وہ افریقی بادشاہ جس نے صرف ٹاٹ کی کپڑے پہنے ہوئے تھے, مگر اس کی ہیبت اور جلال کا یہ تھا حساب کتاب کہ اس کا نام کیا ہے, دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. تو اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مرد مومن کا کردار جو ہوتا ہے وہ ظاہری خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ مرد مومن کو دیتا ہے, مگر مرد مومن کو ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اسلام باطنی خوبصورتی کی بات کرتا ہے. اور آج ظاہری خوبصورتیاں جو بے معنی سی خوبصورتیاں ہیں جن میں کوئی بھی کچھ کمال خوبصورتی نظر نہیں آتی, جیسے ایک سبزی, جیسے ایک کوئی چیز کھانے پینے کی چیز کو ہم کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بدبودار ہو جاتی ہے, مٹی پڑ جاتی ہے, یا اس میں ہم کہتے ہیں جراثیم پڑ کے کھانے کے قابل نہیں رہتی. اسی طرح جن کے خیالات اور نظریات میں اس قدر گندگی بھر جائے اور وہ اس قدر عیاں ہو جائیں کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی اس طرح عیاں کر دیں جیسے مغربی تہذیب کرتی ہے. اور آج ایشیا میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اپنے ڈبرٹانی عورتیں لیتی, مرد و زن جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو جتنا عیاں کرنا چاہتی ہیں اور نمایاں کرنا چاہتی ہیں, حقیقت میں یہی ان کے لیے بدصورتی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو نہیں ہے اور وہ غیر اخلاقی حدود پہ پار کرتے ہوئے جب ایک انسان میں سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اور لنڈے کی عورت جب ہو جائے تو اس میں کیا خوبصورتی ہوگی. اسی طرح ایک لنڈے کا وحشی درندہ انسان مرد, اس میں کیا خوبصورتی, وہ تو ایسے کتے اور کتیا کی مثالیں ان کی ہوں گی جو کہیں بھی اپنی حوث مٹانے کے لیے, اپنی تسکین نفس کا باعث بننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, پھر وہ بات دستور خدا کی بارگاہ سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی زندگی میں چمک دمک ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہماری تمام خوبیاں وصف اس وقت کمالات پر فائز ہوں گے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے داد ملے گی, جب ہمیں اللہ کی طرف سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہوگا, اور جب ہمارے سارے کام ہی اللہ سے بغاوت پہ ہوں گے, ہمارا ظاہری جمال اور جمال بھی کھس جائے گا اور ہماری خوبیاں بھی بے معنی سی ہو جائیں گی اور ہمارے کام میں برکت نہیں رہے گی. صوفیہ اعظام اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی مقبول اور مور اپنی پکیزگی کی وجہ سے ٹھہرتی ہیں, اپنے اخلاق کی وجہ سے ٹھہرتی ہیں اور فرشتے ان کا چرچا کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا پہ طوائفیں اور مرد و زن اپنا چرچا کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مقبول ہو گئے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ہستی مٹ جاتی ہے. اور جو اللہ کے حقیقی معنوں میں بندے ہوتے ہیں وہ تا قیامت تک ان کا فرشتے بھی ورد کرتے ہیں اور ان کے ناموں کو پھر وہی لوگ جو ان کو نہیں مانتے ان کی زندگی میں ان کا نام کی پوجا کرتے ہیں, مگر وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے نظر آتے ہیں اور لوگ مجبور ہو کے ان سے وابستگیاں اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پہ اللہ کی رحمت ہو سکے. مگر اللہ کی رحمتیں بھی اس پہ برستی ہیں جو حقیقی معنوں میں اخلاق و کردار کے حوالے سے اچھا ہو. اگر کردار اچھا نہیں ہے تو آپ کے تمام جو خوبیاں وصف اور تحفے ہیں وہ نکارہ ٹھہرتے ہیں. میری آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا. اوکے, خدا حافظ.